کہنے کو بہت کچھ ہے مگر ہونٹ سلے ہیں، شکوے ہیں شکایات ہیں کچھ تم سے گلے ہیں، کہنے کو بہت کچھ ہے مگر ہونٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الولی الحمید، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد النبی المجید، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز علماء کرام، قوم کے محترم بزرگوں، عزیز جوانوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو اللہ کا شکر، سلام کا جواب تو آیا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ قبرستان والا سلام نہ کرنا پڑ جائے کہیں، بیچ میں جو حالات تھے، بیچ میں تو کبھی کبھی ایسے ہی لگ رہا تھا کہ میرا دل چاہتا تھا میں کہوں کہ السلام علیکم یا اہل القبور۔ الحمدللہ اپن سب زندہ ہیں اور زندہ قوم کے لوگ، اللہ کا بہت بڑا احسان۔ دیکھیے وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، وقت کی ہی قدر اصل ہے۔ جو قوم اپنے وقت کی قدر نہیں کرتی، دنیا اس کی قدر نہیں کرتی۔ اب پہلے یہ وعدہ کیجئے کون کون ہے ایسا، ہاتھ اٹھا کر مجھے بتائیے کہ صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھے۔ انشاءاللہ۔ شاباش، جزاک۔ پیچھے والے نہیں پڑھیں گے، ادھر ایسے ہی لگ رہا ہے۔ بھائی، ہم رات بھر عبادت کریں، تقریریں سنیں، شب برات کی رات ہو یا شب قدر کی رات ہو، بے شک قیمتی راتیں ہیں، لیکن اگر ہم فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے سب وبال ہے، پورا وبال۔ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی باتیں علماء کرام سے سنی، مستند احادیث سنی، بہترین واقعات سماعت فرمائے۔ میں انشاءاللہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس لیے کہ میں متواتر کئی دن سے جلسے چل رہے ہیں، صبح اور شام دونوں وقتوں میں۔ پھر آپ کے یہاں سے آنے کے بعد ایک ایسا حادثہ میرے اوپر بیت گیا مولانا، جس نے میری کمر توڑ دی، پٹا باندھ لیا کمر کو۔ آپ کے یہاں سے میں آیا تھا پیریتم پور سے، وہاں سے میں راگوگڑھ گیا، جی ہاں راگوگڑھ گیا، وہاں سے اپنی منزل پر پہنچتے پہنچتے مجھے رات کے 3:30 بج گئے۔ اب 3:30 کے بعد تو کوئی سونے کا وقت میرے خیال سے ہوتا نہیں۔ میں یہ ریا اور نمود کروں کہ اس کے بعد میں نے کیا کیا وہ ذرا اچھا نہیں لگتا، آپ سمجھ لیں کچھ کیا ہوگا میں نے۔ صبح کا انتظار کیا، 5:00 پر فون آتا ہے کہ میرا ایک عزیز ترین بھانجا جو بہترین عالم تھا، بہترین قاری تھا، بہترین مبلغ تھا، بہترین حافظ تھا، سید زادہ تھا، 7 سال تبلیغی مرکز میں اس نے گزارے تھے، 5 سال، 2 سال میرے یہاں سے پڑھ کے گیا تھا میدان اور قافیہ۔ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، بڑی محنتوں کے ساتھ اس کی تربیت کری تھی، جھوکر بخشی کے علاقے میں آپ کے بڑی محنتیں اس نے دعوت اور تبلیغ کے نام سے کری تھی۔ بقول میرے استاد حضرت مولانا، چونکہ میرے بزرگوں کی اولاد ہیں وہ اور میری گودوں کے کھلائے ہوئے ہیں، اس لیے حضرت مولانا سعد، لیکن سلمہ اللہ میری گود کے کھلائے۔ ان کے نانا میرے استاد حضرت مولانا اظہار الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کہ یہ اس خاندان کی 11ویں پشت ہمارے یہاں پڑھ رہی تھی، وہ بچہ ہمارا، ہم کئی پشتوں سے وہیں، میں بھی وہیں کا پڑھا ہوا ہوں، یہ بچے بھی وہیں کے، ہمارے مدرسے سے وہیں مرکزی بھی کاشپوری لوگ
بعض ہمارے علماء میں مسلسلات کے ختم میں گیا شیخ زکریا کے یہاں، وہاں سے آ رہا تھا تو میں نے کہا چلو دارالعلوم دیوبند بھی دیکھ لیں. میرے کچھ ساتھی وہاں پر پڑھتے تھے، ان کا میں مہمان ہو گیا. وہ لوگ مجھ سے کہنے لگے تمہارے مرکز میں تو جماعتوں میں بھیجتے رہتے ہیں، کیا پڑھاتے ہیں تم، کیا پڑھتے ہو گے تم؟ میں نے کہا آپ کیا پڑھتے ہو؟ کسی نے کہا ہم کافیہ پڑھتے ہیں، کسی نے کہا ہم شرعی پڑھتے ہیں. میں نے کہا اچھا تھوڑی سی ہم سے بھی سن لو. میں شروع ہو گیا الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد مفرد مفرد، اور آخر میں الکلام ما تضمن بکلمتین بالاسناد 5-6 صفحے جو اس وقت میں نے آج سے 50 سال پہلے پڑھے. میں نے کہا بکے رہنے بھائی، اب رہنے اب آگے مت بڑھا، آگے مت بڑھا، آگے مت بڑھو. بھائی میں نے اپنا ایک موضوع منتخب کیا ہوا ہے. جب میں دارالعلوم میں شعبہ تبلیغ سے وابستہ تھا، میرے شیخ حضرت مولانا انعام الحسن کے حکم پر یہاں آنے سے قبل، تو ہم ہمارے دعوتی لائن کی کوئی مرکز کا پڑھا ہوا ہوں، اپنی اسفار کی کارگزاری آپس میں سنایا کرتے تھے کہ بیانات کیسے ہوئے، لوگوں نے کس طرح سنا، کیا کیا ہوا. تو ایک دفعہ میں نے اپنے پرانے مبلغین سے دارالعلوم کے، آپ حضرات نے نام سنا ہوگا، حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب رحمۃ اللہ، حضرت مولانا سیف اللہ صاحب ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے ان سے کہا کہ آپ اپنے کچھ تجربات سے ہمیں ایسی بات بتائیے جو ہمارے لیے کام کی ہو. یہ مناظر بازی بھی ہم کر چکے، اس لائن سے بھی گزرے ہیں، حتیٰ کہ دارالعلوم کے زمانے طالب علمی ہی میں مناظرے کیے ہم نے. لنڈھورے کا مناظرہ جو مشہور مناظرہ ہوا ہے، جس میں ہمارے ایک ساتھی مولوی عرفان اللہ گونڈوی اور میں تھا، طلبہ کے نمائندہ، مولانا ارشاد صاحب تھے، مفتی محمود صاحب تھے، مولوی سیف اللہ صاحب تھے، تمام اکابرین موجود تھے. اس وقت ایک نقطے پر اللہ نے میرے ہی ہاتھوں مناظرہ فتح کروایا. جی ہاں، بات چونکہ لمبی ہو جائے گی، یاد ماضی عذاب ہے عرب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، وہ آپ کے تو سود مند ہو سکتا ہے، عوام کے اوپر سے گزر جائے گی. یہ بھی ہم نے کیا. ان سب کے بعد ہم نے کہا بھائی کوئی ایسی چیز منتخب کرو جس سے امت کو کچھ فائدہ پہنچے. تنقیدی اور تنقیسی تقریروں سے، بیانات سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کیا کریں؟ تو ان سے پوچھا آپ ہمیں کچھ ایسا گر بتائیے. مولانا فرمانے لگے دیکھیے اپنا کوئی ایک موضوع منتخب کر لیجیے، جیسے ہم نے کر رکھا ہے. ہم نے کہا آپ کا موضوع کیا منتخب ہے؟ کہ لیں گے رد رضا خانیت. ہم ہر جگہ رد رضا خانیت کرتے ہیں. اوہو، دل میں فوراً میرے یہ آئی کہ اور جہاں کوئی رضا خانیت کو جانتا نہیں وہاں پر بھی تو آپ رد رضا خانیت کر بیٹھتے ہیں، تو پھر تو آپ متعارف کراتے ہیں رضا خانیت. یہ مجھے میرے حضرت کی ایک بات یاد آئی. آدھی بات اس دن آپ کے یہاں کے پریتم پور سے پہلے والے جلسے میں شاید آپ بھی تھے، اس میں وہ ہاں وہاں میں نے عرض کی تھی. حضرت سے مولانا ابو اللہ صاحب جماعت اسلامی کے امیر نے پوچھا کہ آپ کی دعوت اور یہ تبلیغ جو ہے یہ پوری دنیا میں پھیل گئی اور ہماری تحریک اتنی نہیں پھیلی، اس کا کیا سبب؟ حضرت نے فرمایا ہم اپنے کسی مخالف کی مخالفت کا جواب نہیں دیتے. سنیے، مدرسے والے سنیں، دعوت والے بھی سنو، ہم اپنے کسی مخالف کی مخالفت کا جواب نہیں دیتے. جو طاقت مخالفت کا جواب دینے میں خرچ کرنا چاہیے وہ اپنے کام کے آگے بڑھانے میں خرچ کرتے ہیں. دوسرا سوال امیر تحریک اسلامی مولانا ابو اللہ اعظمی، امیر تبلیغ حضرت مولانا انعام الحسن سے فرما رہے ہیں کہ مولانا، دونوں ہم رتبہ تھے اس لیے ان کا کوئی کسی کا حضرت نہیں تھا، تو مولانا آپ کی دعوت کی لائن اور آپ کی جماعت اور آپ کی تحریک جو ہے یہ جماعت نہیں ہے، تحریک ہے. یہ ہر کو تحریک سے، جماعت وماعت نہیں ہے. تو ہم نے نام رکھ دیا جماعت تعارف کے لیے کہ یہ احقاق حق تو کرتی ہے، ابطال باطل نہیں کرتی. سنیے علماء کرام، ابطال باطل نہیں کرتی.
حضرت نے فرمایا بھائی سب سے زیادہ ابطال باطل ہم ہی کرتے ہیں، بطلان باطل سب سے زیادہ ہم کرتے ہیں، ہمارے تبلیغ والے کرتے ہیں۔ کہ صاحب وہ کیسے؟ کہ جس کو باطل سمجھتے اس کا ذکر ہی نہیں کرتے، اپنے آپ بطلان ہو گیا، جس کو حق سمجھتے اس کا اظہار کرتے۔ تو کیا ضرورت ہم کسی کے رد میں، کسی پر تنقید میں، تنقیص میں اپنا وقت، اپنا بھی اور قوم کا اور ملت کا برباد کریں، اور گڑے ہوئے مردوں کو اکھاڑ کر انہیں زندہ کریں؟ جو بات ہمارے قال اللہ قال رسول کی موجودہ وقت میں کہنے کی ہے، وقت کی قیمت اور قدر کیجیے، اس بات کا اظہار کیجیے، اس بات کا اظہار کیجیے۔ تو میں نے مولانا ارشاد صاحب کے اس بیان پر، جس میں مولوی عبدالسمیع گونوی بھی تھے، مولوی عرفان اللہ گونوی بھی تھے، سب نے اپنے اپنے اصول منتخب کیے، تو میں نے اپنے لیے اتحاد کا موضوع منتخب کیا، اتحاد بین الملل۔ چنانچہ میں آپ کے یہاں اس دن آیا تو میرے آنے سے، آپ کے جلسے سے پہلے میری اتحاد بین الملل کا شاخسانہ 2-3 سادھو مہاراج میرے ساتھ آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ مولانا تصور صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے ان کا بڑا اعزاز کیا۔ میں ڈر رہا تھا، میں نے کہا پتہ نہیں یہ مولوی کس قسم کا ہوگا، کس مزاج کا ہوگا، مجھے میرے پیلی کپڑوں پہ اعتراض کرے گا۔ پہلے تو رنگین پوش ہوں میں، سفید پوش آپ سب، ان میں رنگین پوش پہنچ گیا، پھر ایک سادھو مہاراج بھی میرے ساتھ ہیں، مگر صاحب مولانا بڑا وسیع الظرف، سبحان اللہ، وسیع المعلومات، وسیع الاخلاق، عجیب انسان، اللہ تعالیٰ نے اس سے اسی لیے کام دیا۔ تو ہم نے اپنا موضوع اتحاد منتخب کیا۔ مجھے کوئی بھی موضوع ہو، کیسا ہی جلسہ ہو، ہم اتحاد کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ میں نے اپنے علاقے میں جب دارالعلوم سے آنے کے بعد اس علاقے کو دیکھا تو یہ میں نے 2 باتیں اپنے لیے کر لی، جو ہر جگہ کسی بھی موضوع پر ہو، آخر میں، پہلے میں، بیچ میں ان باتوں کو ضرور کہتا ہوں، کہیں کہیں اسی سے شروع کر دیتا ہوں۔ اس وقت میرے نزدیک امت کی فلاح کے کیا کام ہے؟ دیکھو، ہو سکتا ہے میری آواز برادران وطن بھی سن رہے ہوں، سنیں، شوق سے سنیں، اچھی طرح سنیں۔ میں مدھیہ پردیش کا نائب صدر جمعیت العلماء غازی ولی احمد تحدیث نامت کے طور پر یہ تعارف کرا رہا ہوں، نائب امیر شریعت مدھیہ پردیش۔ میں آپ کو 2 چھوٹے چھوٹے قصے سناتا ہوں، پھر اپنے موضوع پر بات کروں۔ پہلا قصہ سنو، دیکھو، آج سے تقریباً 90 سال پرانی بات ہے۔ لاہور کے پاس جب یہ پاکستان مسلمانوں کا قبرستان 10 لاکھ مسلمانوں کی ہڈیوں پہ تعمیر ہونے والا ملک تیار نہیں ہوا تھا، وہاں کے گاؤں کے جو پورا کا پورا گاؤں خاک روبوں پر مشتمل تھا، جن کو آج ہمارے ہندوستان کی زبان میں بالمیکی کہا جاتا ہے، پورا گاؤں بالمیکیوں کا تھا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اپنا دھرم تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے جینی بھائیوں کے دونوں گروپ ان کے پاس پہنچے کہ جی ہمارا دھرم قبول کر لو، ہم اتنے ایسے وہ ہیں کہ مغرب بعد کھانا بھی نہیں کھاتے، کوئی کیٹانو ہم سے نہیں مر جائے، چاہے دن میں انسانوں کو ذبح کروا دیں لیکن رات میں کھانا نہیں کھاتے۔ بدھسٹ بھی آئے، عیسائی حضرات بھی پہنچے کہ ہمارا مذہب اتنا اچھا ہے کہ کوئی ہمارے ادھر ریپٹ مارے تو ہم یہ گال بھی پیش کر دیتے ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا بوسہ لیا ہے، ادھر بھی لے لیجیے۔ لیکن جب انگلس پہ ہم قبضہ کرتے ہیں تو ایک ایک دن میں 10-10 ہزار مسلمانوں کو تختہ دار پر چڑھاتے، بڑی بڑی مسجدوں کو گرجاؤں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ علامہ اقبال جیسی شخصیت صرف ایک مسجد کا مرثیہ اس انداز میں کہتا ہے، جس نے 300 سال بعد کا
بعد جا کر وہاں نماز پڑھی تھی، اس میں اس نے کہا تھا کوئی قرطبہ کے کھنڈر جا کے دیکھے، مساجد کے محراب و در جا کے دیکھے، جلال ان کے کھنڈروں سے ہے یوں چمکتا کہ ہو خاک میں جیسے کنن دمک۔ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب آپ اتنا پیار کروائیں گے ہم سے، مگر یہ تو بتائیے کہ کیا آپ کی گرجا میں ہماری بھی کوئی گنجائش ہے؟ کہ نہیں، آپ کی گرجا الگ، ہماری گرجا الگ، آپ کی گرجا الگ، ہماری الگ۔ اور یہی اپنے ملک میں بھی ہونے والا ہے، منو سمرتی کے تحت حکومت اگر آ گئی۔ میں اس موضوع پر زیادہ لب کشائی نہیں کروں گا کیونکہ یہاں کے حالات سنا ہے، بیچ میں کچھ ناگفتگو ہو گئے تھے۔ ہمارے مسلمانوں کو اگر کوئی بے ٹکے کی ڈھونڈی ملتی ہے تو وہ ہمارے یہ علماء ہیں، مسجدوں والے ہیں، مدرسے والے ہیں، سب جمع ہوئے کہ صاحب یہ ملا کچھ بھی نہیں کر رہے، سب لوگ جا رہے ہیں ان کے پاس، ان کی خوشامدیں کر رہے ہیں کہ ہمارا دھرم قبول کر لو، ہمارا قبول کر لو۔ تو اس وقت یہ امارت شریعہ جس کا میں صوبے کا نائب صدر ہوں، اس کے پورے ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے صدر حضرت عطا اللہ شاہ بخاری شاہ صاحب نے علماء کی ایک جماعت تشکیل دی اور اس گاؤں کا سفر فرمایا۔ یہ میں یوں سنا رہا ہوں قصہ کہ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ صاحب ہم لوگ مسلمانوں نے مسلمانوں کا دھرم طاقت کے ذریعے پھیلایا، قوت کے ذریعے پھیلایا، ہم نے نہیں پھیلایا، غلط۔ یہ کہہ کر کہنے والے اپنے پرکھوں کی بے عزتی کرتے ہیں۔ کیا وہ پرکھے اتنے بے غیرت تھے کہ ذرا سی موت کے ڈر سے کسی کا مذہب قبول کر لیں؟ نہیں، بہادر لوگ، ایسے بہادر تھے کہ مغل آف دی گریٹ اکبر، جو ہمارے راجپوت بھائیوں کا داماد بھی تھا، اس کو ناکو چنے چبوا دیے تھے اجمیر کے میدان میں۔ تاریخ پڑھی ہے، میں تاریخ کا طالب علم ہوں۔ امریکہ کی اسلامیہ یونیورسٹی آف مینیسوٹا سے مجھے تاریخ پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل ہے۔ شاہ صاحب پہنچتے وہاں اس بستی میں جا کے شاہ صاحب نے اعلان کیا کہ بھائی ہم تو 10 دن بعد تقریر کریں گے۔ پھر پبلک نے دھول مچا دیا کہ ملاؤں کو روٹیاں لگ رہی ہیں، وہاں ایک ایک منٹ بھاری ہو رہا ہے، یہ 10 دن بعد تقریر کریں گے۔ لعنت ان مولویوں پہ، مولوی رہ جاتے ہیں لعنت بھیجنے کے لیے بیچارے۔ اور ایسے لوگ کہتے ہیں جن کے بیٹے بچے بچیاں ان کی نہیں سنتی، گھر میں بیگم ان کی ماننے کو تیار نہیں، وہ آ کے مسجد میں مدرسے میں مولوی صاحب پہ حکومت بتاؤں۔ ایسا عام ماحول ہے، خدا کرے کہ آپ کیا نہ ہو، لیکن یہ ایک عام مرض ہے۔ میرے نزدیک خطیب بروزن طبیب وقت کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے حالات حاضرہ کے تحت گفتگو کرے، بے شک، اور ہو قرآن حدیث کی روشنی میں، وہ ہمارا مامن مخرج ہے۔ آپ نے چونکہ پردے کی بات کہی تھی، اس پر مجھے بیٹھے بیٹھے قصہ یاد آ گیا، اس لیے یہ میں نے چھیڑا رہا۔ شاہ صاحب صبح ہی تہجد کے بعد واک کیا کرتے تھے، چہل قدمی کو جاتے تھے۔ وہ چہل قدمی جس کو آج ہمارا نوجوان طبقہ بھلا چکا ہے۔ رات سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں 9 بجے سو کر، یعنی بالکل نواب ہیں ہم لوگ۔ اب تو 12 بجے اٹھ رہے ہیں، خدا کرے آپ کیا نہیں اٹھ رہے ہو، مگر چونکہ بھوپال کا پڑوس ہے، یہ بھوپال کی پہچان ہے، 12 بجے صبح ہوتی ہے ہمارے یہاں۔ صبح اٹھتے ہیں 9 بجے سو کر، یعنی بالکل نواب ہیں ہم لوگ، اور رات سوتے ہیں 3 بجے، یعنی بالکل خراب ہیں ہم لوگ۔ کوئی کام نہیں، پٹیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، واہیات بکواس میں،
اور جب سے اس موبائل کا خدا بیڑا غرق کر دے، میری بھی جیب میں رکھا ہوا ہے، جب سے یہ ہاتھ آیا ہماری نسلیں برباد ہو، برباد ہو، برباد ہو۔ ہم سازش کو آج تک نہیں سمجھ پائے، بڑی سازش کے ساتھ بڑے فخر سے کہتے ہیں مولانا گوگل میں یہ بات آئی ہے، انہوں نے مسئلہ بتایا ہے۔ اس مولانا گوگل کے اندر کون بیٹھا ہوا ہے؟ کون یہودی آپ تمام روایات حدیث کے اور پوری سیاستہ کے اور بخاری کی پوری، مسلم کی پوری، ترمذی کی پوری حدیثوں کے آپ حافظ ہیں، عالم ہیں؟ وہ حوالہ دے رہا ہے بخاری کا، آپ ڈھونڈتے پھر جاؤ، مولانا گوگل نے کہہ دیا۔ میں نے دیکھا کئی اپنے آپ کو مفتی کہنے والے، جیب میں فون آیا، مفتی صاحب ذرا ابھی بتاتا ہوں، وہ مولانا گوگل سے پہلے معلوم کرتے، فون لگا، مولانا نے جو ان کو کہہ دیا وہ مسئلہ بتا دیتے پبلک۔ عجیب اس کا معاملہ ہے۔ بہرحال شاہ صاحب تشریف لے کر رہے تھے، یہ ہلکی سردی کا زمانہ تھا، چادر اوڑے ہوئے تھے۔ صبح کے وقت میں جھاڑو دے رہی تھی ایک بچی، خاکروبا، روڈ پر پھٹی پرانی شلوار پہنے ہوئے، غریب مسکین، سردی میں کانپ رہی، وہ جھاڑو دے رہی پیٹ کی خاطر۔ شاہ صاحب نے جب دیکھا تو اپنی وہ چادر جو اوڑھ رکھی تھی اور چلنے میں گرمی آئی تھی تو اس کو اپنے اوپر سے اتار کے اور بغل میں داب لیا تھا، وہ چادر اتاری اور اتار کے اس بچی کو اڑا دی۔ بچی نے ہاتھ جوڑے، کہ حضور اسی بھنگیاں، پنجابن تھی، کہ حضور ہم بھنگی ہیں۔ آپ نے کہا بھنگی ہے تو کیا ہوا، انسان تو ہے تو۔ یہ چادر، شاہ صاحب بھی ہے کیونکہ پنجاب میں خاصے رہتے تو پنجابی بول لیتے تھے، کہ یہ چادر ساڈے سوہنے نبی دی سوہنی چادر ہے، یہ میرے پیارے نبی کی پیاری چادر ہے، اور وہ چادر ہے جو اس نے بہن بیٹی کی عصمت کی حفاظت کے واسطے دنیا کو دی۔ اس وقت دی ہے جب لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا۔ حج کو جاؤ تو آج بھی دیکھ لینا وہ قبرستان موجود ہے جس میں لڑکیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھی۔ شاہ صاحب واک کر کے آ گئے گھر پہ اپنے، وہ بچی اپنے محلے میں پہنچی تو مولانا اس کی نئی چادر دیکھ کے محلے میں کھلبلی مچ گئی کہ کس جگہ یہ چمڑے کا سکہ دیکھ کے خرید کے لائی ہے، پتہ نہیں۔ علاقے لوگ تکفیل اشارہ سمجھ لیں آپ کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ چادر کیسے مل گئی تجھے؟ اتفاقاً وہ لڑکی تھی برادری کے چودھری کی بیٹی۔ آج تو اپن کیا کوئی بڑا نہیں ہے، اپن سب چودھری ہیں، اپن سب پٹیل ہیں، اپن سب مقادم ہیں، اپن سب خان صاحب ہیں، اپن سب شیخ ہیں، کوئی ہمارا بڑا نہیں ہے۔ من لا شیخ لہو فہو شیخ الشیطان، جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا اس کا بڑا شیطان ہوتا ہے۔ آج شیطان ہمارا بڑا بن گیا ہے، وہ ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتا، اس کو برداشت نہیں کہ دو مسلمان ایک جگہ ایک ساتھ مل کر کھا لیں۔ وہ برادری کا ذمہ دار تھا۔ لڑکی نے کہا خبردار کسی نے زبان کھولی ہے تو یہ چادر مسلمانوں کے سب سے بڑے مولوی نے مجھے دی ہے، یہ پاک اور پوتر چادر ہے۔ اب اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ ارے بچوں بہت برداشت کر چکا میں تمہیں، تم لوگ بول لو یا میں بولوں گا، معاف کرنا، اس میں چاہے آپ مجھے کچھ بھی کہہ لیں، بالکل نہیں پٹے گی۔ یہ حضرات تو برداشت کر گئے آپ سب کو، میں ذرا بیمار آدمی ہوں بیٹا، بہت دور سے آیا ہوں، میری سن لو تھوڑی دیر، سنو پیارو بات سنو۔ ہاں وہ برادری کا جو چودھری تھا، وہ جس حلقے کا کمانے والا تھا، شاہ صاحب اسی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔
وہ اپنے وقت پر غلاظت کمانے کے لیے گیا. ہلکی سردی، شاہ صاحب گھر میں آنگن میں بیٹھے ہوئے اور کھانا تناول فرما رہے تھے. اب پشتینی مسلمانوں ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے قصہ سن لو. بزرگوں کے قصوں میں بھی عبرت ہے اگر تم میں بصیرت ہے. اللہ والوں کی باتوں میں مزہ ہے. وہ جب غلاظت کما کر لایا، حضرت پلنگ پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں. فرماتے ہیں آؤ بھائی کھانا کھا لو. اس نے ڈلیا رکھ دی کہ حضور ایسی بھنگیاں. کہ بھنگے ہو تو کیا ہوا، انسان تو ہو. انسانیت سب سے بڑی چیز ہے، مانوتا سب سے بڑی چیز ہے. آپ یہ سمجھتے ہو کہ توحید کے پرستار صرف آپ ہی ہو؟ آپ کا جہالت ہے. اگر آپ کہتے ہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو آپ کا برادران وطن بھی اگر صاحب علم ہے تو وہ بھی یہ کہتا ہے کہ اکیم ادھیم دویم ناستے 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 کنچنم ناستے. وہ ایک ہے، وہ سب سے قدیم ہے، کوئی اس جیسا دوسرا نہیں ہے. جھگڑا تو صرف رسالت کا ہے، اللہ کے محبوب سے محبت کا ہے. اور عجیب محبت ہے. جس ذات کو آپ اللہ کا محبوب اور آخری رسول مانتے ہو، وہ ابھی اس کے انتظار میں ہے کہ وہ ابھی آنے والا ہے. دنیا کا آخری نجات دہندہ آنے والا ہے. ہم کہتے ہیں وہ آ چکا ہے. فرق اتنا تھا اور کچھ بھی. وہ بھی کہتے ہیں ہے جگدیشور ہے کرتار، تو ہے کرونا کا بھنڈار. سرشت رچی آکاش بنائے، سوریہ چندر کے دیے جلائے، مہیما تیری اپرمپار. وہ بھی کہتے ہیں. اور آپ بھی کہتے ہو لیسا کمثلہ شیء ان اللہ علی کل شیء قدیر. غور کیجئے آپ. حضرت نے خادم کو حکم دیا اس کے ہاتھ دھلواؤ. ہاتھ دھلوا لیے گئے. پلنگ پر اس کو بھی بٹھا لیا. بیچ میں دسترخوان ہے. بولو ہے اتنا دل گردہ؟ وہ کھانے میں محو ہو گیا، بھول گیا. کھا رہا ہے. سالن میں آلو پکے ہوئے تھے. حضرت نے آلو ایک نوالے سے اٹھایا اور وہ اپنا نوالا منہ میں رکھنا چاہ رہا تھا. اس کو اندازہ بھی نہیں ہو پایا. اتنی جلدی اور فرصت کے ساتھ، سرعت کے ساتھ حضرت نے وہ آلو اس کے منہ میں دے دیا. آلو دے دیا. اور جیسے اس نے دانتوں سے آدھا آلو کاٹا اور اس کے بعد اگر کہہ دوں تو سب مفتی بن جاؤ گے، فتویٰ دے دو گے اگر یہ پتہ نہ ہو کہ شاہ صاحب کا قصہ ہے. وہ اس کے منہ کا کٹا ہوا آلو حضرت نے خود کھا لیا. یہ مساوات کسی کے پاس تھی؟ صرف باتوں سے تو آتی نہیں عظمت دل میں. آنکھ کچھ دیکھتی ہے تب وہ قدر کرتی ہے. آلو حضرت کا اس کا جھوٹا آلو کھانا تھا. وہ ایسا لگا جیسے کرنٹ لگ گیا. پلنگ سے اچک کے نیچے اور ناچنے لگا. وہ کہا میں نے یہ سنا تھا کہ مسلمان مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے، سورگ میں جائیں گے. میں تو آج جنت میں چلا گیا. آج جنت میں پاگلوں کی طرح ناچتا، رقص کرتا چلا آ رہا ہے. اپنے محلے میں آیا، اے لوگو آؤ جلدی آؤ. چودھری پاگل ہو گیا، ناچ رہا ہے، کیا بات ہے؟ سب آ گئے. کیا ہوا چودھری؟ کہنے لگے میں تمہارا چودھری ہوں. کہ جی بالکل. کہ جو میں کہوں گا مانو گے؟ کہ بالکل. تو کہ سنو، میں نے سنا تھا
کہ مسلمان مرنے کے بعد جنت میں جائے گا، سورگ میں جائے گا. میں آج چلا گیا، کہا کیسے؟ کہ مسلمانوں کے مولوی نے میرا جھوٹا کھایا ہے. اگر مجھے بڑا مانتے ہو تو چلو اپن سب چل کے مسلمان ہوں گے، کلمہ پڑھیں گے. مولانا دور صحابہ کی بات نہیں سنا رہا ہوں، 1400 سال پرانی نہیں سنا رہا، ابھی 80 سال پرانی سنا رہا ہوں. میری پیدائش سے چند سال پہلے، ابھی کی بات، تازہ بات. پورا محلہ پیچھے پیچھے، چودھری آگے آگے، جلوس چلا آ رہا ہے. شاہ صاحب لیٹ چکے تھے قیلولے کے لیے، اٹھے. کیا بات ہے بھائی؟ خادم نے کہا حضرت وہ پورے لوگ آ گئے، آپ بھی آئے باہر. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے؟ کہنے لگے ہمیں مسلمان کر لو. کہنا ہم نہیں کرتے، جاؤ بھاگو یہاں سے، جاؤ. پہلے ہی بہت سارے مسلمان ہیں ہمارے پاس جنہوں نے مسجدوں کو ویران کر رکھا ہے، آپس کی لڑائیوں میں مدرسوں میں تالے ڈال دیتے ہیں. کہ نہیں صاحب ہم تو ہوں گے. کہا ارے بھیا کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو کل یہ مولوی تمہارا جو ہے نا رسید بک لے کے آئے گا، لاؤ کتنا کمایا تھا سال میں تم نے، 2.5% زکوٰۃ ادھر نکالو. سال میں 1 مہینے روزہ رکھنا پڑے گا، 5 وقت نماز پڑھنی پڑے گی، چھوٹوں پر شفقت کرنا پڑے گی، بڑوں کا ادب کرنا پڑے گا. کہ سب کچھ برداشت ہے مگر اب تو مسلمان ہوں گے. کہ نہیں جاؤ 3 دن سوچ کے آنا، بعد جاؤ یہاں. اب پھر ہمارے وہ قوم کے مفکرین جن کو اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کہ مولوی کی کون سی کمزوری ہاتھ آ جائے، جن کی بیگم صاحبہ بھی ان کی نہیں سن رہی، چلے آ رہے ہیں. ارے کیا دیکھا ان ملاؤں کو روٹی لگ رہی ہیں؟ وہ لوگ خوشامدیں کر رہے تھے، یہ نہیں مان رہے تھے. اب یہ خوشامد کر رہے ہیں کہ ہمارے ملا مسلمان نہیں بنا رہے ان کو. کتنا بڑا ظلم ہے. تمہارے ذریعے ایک آدمی مسلمان ہو جائے تو 100 سورخ اونٹ خدا کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب ہوگا. ثواب نہیں کما رہے مولوی. 3 دن سوچنے کے دیے، پھر آئے کہ مسلمان ہوں گے. تو جو 10 علماء ساتھ تھے انہوں نے ان لوگوں کو کلمہ پڑھایا. وہ کلمہ پڑھا کے اور درسگاہ بنا دی وہیں. کوئی کلمہ یاد کرا رہا ہے، کوئی اتحیات یاد کرا رہا ہے، کوئی وضو کا طریقہ سکھا رہا ہے، کسی کو تیمم کا طریقہ سکھایا جا رہا تھا. اور شاہ صاحب نے جیسی شہر میں داخل ہوتے ہی کہا تھا کہ میں تو 10 دن بعد تقریر کروں گا. 10 دن پورے ہونے پر شاہ صاحب لوگوں کو یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ آؤ آ جاؤ مسلمان ہو جاؤ، بلکہ اسلام کے احکامات سنا رہے تھے. یہ فرائض ہیں، یہ واجبات ہیں، یہ سنت، یہ مستحبات. تو میرے پیارو، یہ اسلام تو اس انداز میں پھیلا ہے. ہماری غلطیاں ہیں جن کی بنا پر لوگ اور لوگوں کی بدزنیاں اور جہالتیں ہیں جس کی بنا پر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام تشدد سے پھیلا ہے. یہ تشدد سے نہیں پھیلا، اس اخلاق کی وسعت سے پھیلا ہے. آپ کی پوزیشن اور ہماری تو یہ ہے کہ ہم نے یہ برادران وطن جو پیاسے ہیں، پیاسے ہیں، طالب ہیں، آپ نے اپنا حق ادا نہیں کرا. آپ میں سے کسی نے اپنے کسی دوست کو السلام علیکم کے معنی بھی سمجھائے؟ اللہ ماشاء اللہ. اشاذ و کل معدوم میں آتا ہے. کیا ہم نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ جو ہم السلام علیکم کہتے ہیں اس کے کیا مطلب ہے، کیا معنی ہیں؟
جن ہمارے ہندو بھائیوں نے معنی سیکھ لیے وہ خود بڑھ کر سلام علیکم کرتے، ان کو پتا ہے کہ اس کے کیا معنی۔ آج آپ کی اذانوں پر پابندیاں لگ رہی ہیں کہ بند کرو یہ اذان، ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے۔ ان کی تو پڑھتا ہی پڑھتا تھا، اب تو تمہارے مسلمانوں کی بھی پڑھنے لگا۔ ان کڑوے حقائق پہ غور کرو۔ تمہیں میٹھی میٹھی کرامتوں کی تقریریں اچھی لگتی ہیں، جب کوئی تھوڑی سی چٹکی لے تو کہہ رہے یہ تو بہک رہا صاحب، یہ تو کڑوا مولوی ہے صاحب، بہت ہی خطرناک ہے۔ مفتی عبدالرزاق کا سگا بڑا داماد ہے، یہ بالکل کھری کھری سناتا، رکھتا ہی نہیں۔ مگر اس کڑوی کسیلی کو برداشت کرو اور غور کرو کہ ہماری کیا غلطیاں ہیں، ہمارے کیا قصور ہیں، جس کی سزا آج ہم بھگت رہے ہیں۔ قرآن کا فیصلہ ہے، میں نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیہم۔ تو میرے پیارو، یہ تو ایک پیغام تھا ہمارے برادران وطن جو کوئی جاگ رہے ہوں اگر، اور ان تک یہ بات پہنچ رہی ہو، اور آپ پہنچاؤ انہیں میرا یہ پیغام کہ ہمارا یہ مذہب ویسے ہی 35 کروڑ امیاں نہیں ہو گئے، ہم ویسے ہی 35 کروڑ نہیں ہو گئے۔ اب یہ موضوع اگر میں آگے بڑھاؤں گا 35 کا تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا، بات پہنچی تیری جوانی تک۔ تم بھی تھکے ہوئے، میں بھی تھکا ہوا، اور تم اگر تھکے ہوئے نہیں تو میں تو ہوں ہی ہوں تھکا ہوا۔ تم بڑی خوشی خوشی سن رہے ہو، ماشاءاللہ، اللہ تمہیں اور جزائے خیر دے۔ اب میں اپنی اس موضوع پر آتا ہوں جو 3 باتیں میں نے اپنا موضوع بنائی، وہ ہر جگہ کہتا ہوں میں۔ جن لوگوں نے میری یہ تقریر پہلے بھی کسی جلسوں میں سنی ہو تو کوئی بات نہیں، ایک سبق ہے میرے بزرگوں کا دیا ہوا، وہ میں دہراتا پھرتا ہوں، دیوانہ وار دہراتا پھرتا ہوں۔ ایک ہو جاؤ، وحد اللہ، اللہ جس طرح تمہارا ایک ہے، تمہارا کعبہ ایک، تمہارا نبی ایک، تمہارا قرآن ایک، تمہارا کلمہ ایک۔ کیوں انیک بنے ہوئے؟ کیوں تمہاری مسجدیں الگ بن رہی ہیں؟ ذرا سے ناراض ہوئے تو ہماری مسجد الگ بنائیں۔ مدرسے کے محتمم صاحب سے ناراضگی ہوئی تو اپنی دکان اب الگ کھلے گی، فوراً ایک مدرسہ ہمارا تیار۔ خدا را ان لڑائیوں کو ختم کر دو، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو، کانہم بنیانم مرصوص بن جاؤ۔ غور کرو، میری بات میں اگر شک ہو تو یہ جلسہ ختم ہونے کے بعد بیٹے وہاں جا کے دیو نہیں دھکے، تم ہم برے لگ رہے ہیں کیا تمہیں؟ جائیں ہم بند کر کے اپنی، کیا تماشا ہے یہ؟ بھائی ہم کوئی رٹی ہوئی باہم آباس ہے نہیں، اللہ جو ڈال رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ درود شریف پڑھو بھائی ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ بھائی دیکھیے بات نکل جاتی ہے ذہن سے، آمد کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ 2 طرح کے شعر ہوتے ہیں، ایک آمد کا، ایک آورد کا۔ آمد من جانب اللہ ہوتے ہیں وہ، اور آورد بنانے پڑتے ہیں، بناوٹی باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ اللہ جو دل میں ڈال رہا ہے اس کو تھوڑا سا سن لو۔ میں بھی تھکا ہوا ہوں، وقت 1 بج چکا ہے، میں اپنی بات مختصراً پوری کر کے اور آپ حضرات سے مختصر دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ بھائی پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا تھا، ایکتا پہ بات کر رہا تھا کہ ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، خدا را ایک ہو جاؤ۔ صبح میری بات کا امتحان لینا، محلے کے 2 کتے تمہارے ہوں، ان کے سامنے ایک بڑی پھوڑ سی مثال دے رہا ہوں، بقول عورتوں، ایک ہڈی یا بوٹی ڈال دینا،
اور کسی دوسرے محلے کے ایک کتے کو چھوڑ دینا لا کے، ہماری دیہاتی زبان میں انت پورے کے قصے کو، کتے کو، جب وہ آئے گا یہ دونوں آپس کی لڑائی چھوڑ کر جو لڑ رہے تھے پہلے سے ایک بوٹی ہڈی پر، پہلے اس کو نکالتے ہیں، اس کو بھگاتے ہیں، پھر آپس میں لڑنے لگتے ہیں۔ تو تم لڑو آپس میں منع نہیں کرتا، بہادر قوم کے لوگ ہو نا۔ میں نے سنا ہے یہاں پر زیادہ تر ہماری میواتی برادری رہتی ہے، وہ بیلدار برادری رہتی ہے، دونوں بہادر برادریاں ہیں۔ پتہ نہیں میواتی میں کون کون سے میو رہتے ہیں، 12 پال 52 گوت میں سے کون کون سی گوتوں کے میو ہیں یہاں پہ، اللہ ہی جانے۔ ہمارے یہاں تو ڈیم روڈ بھی ہیں، چلک روڈ بھی ہیں، دہنگل بھی ہیں، سہنگل بھی ہیں، پاٹ بھی ہیں، سب ہیں ہمارے یہاں، 52 گوتے ہیں پوری۔ مجھے میرے حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی پیار میں فرماتے تھے، آ بھائی چھوٹے میوات کے پیر آ جا، تو میں اس قوم پہ زیادہ محنت کرتا ہوں۔ تو میرے پیارو، ایکتا پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو، لڑو، ضرور لڑو، نہیں لڑو گے تو بزدل ہو جاؤ گے، مگر 3 دن کے اندر پھر آپس میں ایک ہو جاؤ، اتحاد پیدا کر لو۔ 3 دن سے زیادہ اگر تم نے آپس میں مخاصمت رکھی تو کل کی آنے والی وہ رات جس میں سب کی مغفرتیں اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، جن لوگوں کی نہیں کرتا ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو 3 دن سے زیادہ آپس میں مخاصمت رکھے۔ میں تو فقیری لیے ہوئے رنگین پوش آدمی ہوں، یہ علماء کرام میری بات کا سند دیں۔ چاہتے ہو کہ کل ہماری مغفرت ہو؟ بولو، نہیں چاہتے؟ چاہتے ہو تو آج اپنے دلوں کو صاف کر لو۔ کسی نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے، تم اس کو معاف کر دو، اور کسی کو تم نے تکلیف پہنچائی ہو اس سے معافی مانگو، آپس میں ایک ہو جاؤ۔ اور دوسرا کام مختصراً، کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، نیک بن جاؤ، نیک بن، نیک بن۔ اب نیک کیسے بنے صاحب؟ سبھی تو کہہ رہے ہیں نیک بنو۔ یہ میرا جملہ جب میں دارالعلوم دیوبند میں تھا تو میری تقریر کا اختتام سمجھا جاتا تھا، اور اب یہ ابتدا ہوتی ہے، ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ۔ جب بھی اس پر آتا تھا تو لوگ کہتے ہیں غازی صاحب کا پیٹرول ختم ہونے والا ہے۔ جس طرح آپ حضرات نے جنہوں نے دیکھا ہو، میرے سسر صاحب جب تقریر کے اختتام پہ پہنچتے تھے تو 70 حوریں اور ان کا تذکرہ ضرور ہوتا تھا۔ جی ہاں، بقاسم دیہا کا ہوتا تھا۔ تو لوگ ساتھ میں، چلو مفتی صاحب کی تقریر ختم ہونے والی ہے، دعا ہوگی، اب آ جاؤ جلدی۔ 70 حوروں کا ذکر آیا۔ تو میری بھی تقریر کا اختتام یہ ہوتا تھا کہ میں امت کے ان امراض کے 3 علاج بتاتا تھا۔ یہ مرض ہیں، یہ روحانی امراض ہیں۔ مولانا ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے، صاحب قلب کیسے جاری ہوگا، کیسے جاری ہوتا ہے؟ ارے پہلے اپنے بدن پر اسلام کو تو جاری کر لے، قلب جاری کرے گا۔ قلب جاری کرنا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، کوئی کمال نہیں ہے، کوئی کمال نہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بزرگوں کے واقعات پڑھیے، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ ان لوگوں میں بھی کیسے کیسے صاحب کمال پیدا ہوئے تھے۔ آپ کہیں گے تو ہمارا مذہب سنانے آیا ہے یا بار بار برادران وطن کی بات لے کے بیٹھ جاتا ہے؟ آپ میں کوئی ہے جس کو مدینے سے حکم دیا گیا ہو کہ جاؤ تم ہندوستان میں کام لیا جائے گا، اور وہ شخص بغداد اور وہاں سے غزنی اور وہاں سے لاہور اور لاہور سے دلی اور دلی سے اجمیر آتا ہے
تو دلی سے اجمیر تک کے ایک سفر میں، لاہور سے اجمیر تک کے ایک سفر میں 90 لاکھ انسانوں کو کلمہ پڑھا دیا۔ فتوے دینا آسان ہے مول صاحب، ہم نے کتنے کلمے پڑھا ہے، کتنے لوگوں کے حلیے بدلے۔ آج تو میں بھی آپ سے کہوں کہ اپنے بدن پر اسلام نافذ کر لیجئے، اپنے چہرے کو مسلمان بنا لیجئے۔ بولو جوانوں، تم میں کتنے جوان ایسے ہیں جو یہ مجھ سے آج وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آئندہ داڑھی نہیں کٹائیں گے، رسول اللہ کی سنت کو نہیں کاٹیں گے؟ بولو، آگے جب اس کے بعد ہی بات ہوگی۔ کوئی ہے ایسا بے داڑھی کا داڑھی منڈا جو کہے کہ میں آئندہ داڑھی نہیں کٹاؤں گا؟ کب تک کلے سیکھنے کراؤ گے؟ کب تک یہ عورتوں جیسا چہرہ بنائے پھرو گے؟ اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے۔ بولو، کوئی ہے ایسا جو کہے کہ آئندہ ہم داڑھی رکھیں گے، داڑھی نہیں کٹائیں گے؟ تم ہی بولو، سفید ٹوپی سامنے بیٹھے ہو میرے، کرو وعدہ جلدی سے۔ تم سے ہی کہہ رہا ہوں، یہ بیچ میں بیٹھا، وہ بیٹھا ہے، وہ بیٹھا ہے، یہ ہاں، وہ پیچھے سے جس کو ٹھوکر ملا، وعدہ کرو۔ اللہ کے نبی کا چہرہ پسند نہیں ہے؟ ان سے عشق کرتے ہو، ان سے محبت ہے تمہیں؟ وہ تھے محبت والے اللہ کے نبی سے، ایک سفر میں 90 لاکھ آدمی مسلمان بنا، بولا نا، اور ایسے ماحول میں بنا ہے کہ جب اغیار میں ہوا میں اڑنے والے لوگ موجود تھے، اپنے سحر اور جادو کی بنیاد پر۔ آج بھی فرعون ہے، فرعون کے ساحر بھی ہیں، کون بنتا ہے کلیم اس کو عصا دیتا ہوں میں، صلح و امن و صبر و تسلیم و رضا دیتا ہوں میں، جو یہ جوہر لے اسے انسان بنا دیتا ہوں۔ مولوی صاحب، فرشتہ ہو تو ہو، آدمی بننا بہت دشوار ہے۔ انسان بنو پہلے، آدمی بنو پہلے، آدمی بنو پہلے۔ مقابلہ ہوا، مختلف حملے کیے گئے آپ پر، اور کیسا حملہ کہ ایک آدمی، آپ تصور کریے، ہوا میں اڑ کے اور اوپر سے آگ برسا رہا۔ حضرت، یہ قصہ ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عوام خواجہ غریب نواز کہتے ہیں۔ اپنی چپل جو پہن رکھی تھی اٹھا کر اوپر پھینکی کہ جو تیرا کمال ہے وہ ہماری چپل کا کمال ہے۔ مولانا، سرکار کے طریقوں کو اپنا لو، یہ کمال تمہیں بھی حاصل ہو۔ خدا کا قانون ختم نہیں ہوا، چپل پڑنا شروع ہوئی، تڑ 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 پاؤں میں نیچے آ کے گر گیا، نیچے آ کے۔ گیانی سے گیانی ملے تو گیان سوایا ہوئے، وہ بھی پڑھا لکھا سمجھدار تھا اور حضرت بھی پڑھے لکھے سمجھدار تھے۔ حضرت نے اٹھایا کہ حضرت اب جب قدموں میں گرا لیا ہے تو اب مت چھوڑیے مجھے، اب تو مجھے بھی اپنے جیسا بنائیے۔ مزہ آیا تھا، محنت کیے ہوئے تھا، وہ لوگ بھی محنت اور مجاہدے کرتے ہیں۔ جائیے، جب ہم خواب خرگوش میں ہوں گے، وہ اپنے مجاہدے اور ریاضتیں کر رہے ہوں گے، ان کے مٹ جا کے دو، وہ بھی کرتے ہیں، آپ ہی نہیں کرتے تنا، اس پر ناز مت کرو۔ اصل ناز تو رسالت محمدیہ پر ہے۔ آپ کے طریقوں کو اپنا لو، آپ کا نور تمہارے تمام ظلمتوں کو دھو دے گا۔ اس لیے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو، اس کے ساتھ نیک بننے کے لیے پہلی فرصت میں اپنی ننھے بچوں پر ترس کھاؤ، ان کو پڑھنے کے لیے بھیجو، ان کو مدارس میں بھیجو۔ تعلیم عورتوں کی تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن بقول اقبال کے تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے، مگر خاتون خانہ ہوں وہ صبا کی پری نہ ہوں۔ اکبر کہتے ہیں بے پردہ ایک دن جو نظر آئیں چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا
جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. ہم نے اپنی عزتوں گھر سے باہر نکال کر پھینک دیا. تمہیں معاشرے سوچتے ہیں جوانوں؟ تمہاری گھر کی بیٹیاں کس حال میں بیٹھی ہوئی ہیں؟ کتنوں کی شادی نہیں ہوئی. تم نے مصیبتیں پیدا کر دی. تم لڑکی دیکھنے تمہارے حوالے نہیں جاتے، لڑکی کا مال دیکھنے جاتے ہیں. تم بکتے ہو، پاڑے ہو، تم بکرے ہو، تم مارکیٹ میں قیمت لگواتے ہو اپنی. جن کے پاس دینے کو نہیں ہے وہ بچیاں کہاں جائیں گی؟ کبھی غور کیا تم نے؟ اصلاح معاشرہ کا جلسہ کر رہے ہو. معاشرے کی اصلاح پورے گھر کی اصلاح سے ہوگی. اس لیے تعلیم کو عام کرو. اور تعلیم کی کوئی عمر نہیں ہوتی، یاد رکھو. جو بچے تعلیم سے بچ گئے، اختصاراً بات کر رہا ہوں، موضوع کو سمیٹ رہا ہوں اپنے. کہنے کو بہت کچھ ہے مگر ہونٹ سلے ہیں. شکوے ہیں، شکایات ہیں، کچھ تم سے گلے ہیں. کہنے کو بہت کچھ ہے مگر ہونٹ سلے.